السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جشن میلاد النبی ہے، آج جشن میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کا نام لیتے رہیں گے، جتنے بیمار بیٹھے ہیں ان کو شفا ہو جائے گی۔ آپ محبت سے اللہ کا نام لیتے رہیں گے تو حسد ختم ہو جائے گی۔ بول کر فائدہ اٹھائیں۔ جو جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا اس کو رحمت، برکت، نور، فیضان اور جو خالی جھولی لے کر ہیں جھولیاں بھر کر لے توجہ سے ایک دفعہ کہنا ہے، مل کر کہنا ہے، محبت سے کہنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کے لیے ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، شعور چاہیے، اور شعور بنتا ہے سرور سے، سرور بنتا ہے ذکر سے، اور ذکر کرنا اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دلوں کا اطمینان ہے، سکون ہے۔ گرمی میں مزہ نہیں رہتا، بہت سردی ہے پھر بھی مزہ نہیں رہتا۔ بہار کا موسم آ جائے، اسی طرح حضور کا ذکر جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہے، نہ سردی نہ گرمی، موسم بہار۔ تو آج بارش کی وجہ سے ویسے ہی قوم بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور بارش بہت بڑا بات ہے۔ تو اس لیے لیکن آپ کتنے عاشق لوگ ہیں، آپ کا راستہ بارش نہیں روک سکے، یہ جذبہ ہے۔ ہماری یہ بیٹیاں اور بہنیں یہ سب چل کے آ گئی ہیں، یہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، صنف نازک ہیں، اندھیرا ہے، سردی ہے، یہ آ گئی ہیں۔ جن کے نصیب میں تھا آپ بھی آ گئے، تو آتے ہیں وہی۔ یہ محفل انہوں نے نہیں رکھی بلکہ سرکار نے بلایا، آتے ہیں وہی، سرکار بلاتے ہیں۔ اور جب سرکار بلاتے ہیں تو سرکار تو سخی ہیں، لجپال ہیں، کریم ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ تو ظاہر خالی تو نہیں بھیجیں گے، جب بلا لیا ہے تو کچھ عطا تو کریں گے۔ اس لیے دل سے بیٹھے، اگر اللہ نے دل کو ہی قبول کر لیا، اور دل میں قبولیت کا نور کب آتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر اس میں نور بن کر اترتا ہے، جب اللہ کی محبت اس دل میں وجد کرتی ہے، جب اللہ کا پیار اس دل کو نکھار دیتا ہے، جب اللہ کی محبت اس دل کو سنوار دیتی ہے، جب یہ دل گوشت کا دوسرا ہوتا ہے تو اس میں گندگی ہوتی ہے، اس میں نجاست ہوتی ہے، اس میں غفلت ہوتی ہے، اس میں حسد ہوتا ہے، اس میں بغض ہوتا ہے، اس میں بے دینی ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی دل کو اللہ قبول فرما لے اور یہ دل مومن بن جائے
عرش اللہ، اللہ نہیں سماتا زمینوں اور آسمانوں میں، مگر سما جاتا ہے اور جلوہ آرا ہو جاتا ہے بندہ مومن کے سینے میں۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمانا چاہتا ہے، آپ کے رزق میں برکت عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنانا چاہتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو قرآن کا قاری بنانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا انعام ہے کہ آج آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ نے قرآن جو بھیجا ہے، اپنا کلام جو بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب بیمار ہو جاتا بندہ، پہلے تو لوگ ڈاکٹروں حکیموں کے پاس جاتے ہیں، جب ڈاکٹر حکیم کہہ دیتے ہیں بھائی ہم اللہ والوں کو لے لو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھاتے ہیں۔ حقیقت آپ کو یہی ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے مریض کو شفا ہو جائے گی۔ جب کوئی فوت ہو جائے، زندگی میں موقع نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا، لیکن جب بندہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے لیے قرآن پڑھو۔ تو آپ کا عقیدہ کیا ہوا؟ آپ کا عقیدہ یہ ہوا قرآن پڑھنے سے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے سے بیمار کو شفا مل جاتی ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے مدینے والے کا عشق نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی میں آپ خود بھی قرآن نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے، خود بھی قرآن سے محروم رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن سے محروم رکھتے ہیں۔ جس کے سینے میں قرآن آ گیا، اگر قیامت کے میدان میں کسی کی بخشش ہوئی نا، ان میں سے ان لوگوں کی بخشش ضرور ہوگی جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، جنہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھایا۔ جب حافظ قرآن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا حافظ قرآن، اے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، تجھے یہ حق دیا جاتا ہے، تجھے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے خاندان کے کچھ لوگ اپنی بدعملی کی وجہ سے دوزخ میں چلے بھی گئے تو تم انہیں دوزخ سے نکالتے جاؤ، جنت میں لے جاتے جاؤ۔ آپ اندازہ فرمائیں جس قرآن سے آپ بھاگے ہوئے ہیں، جس قرآن کو پڑھنے سے آپ کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، حالانکہ یہ قرآن تو بیماریاں دور کرتا ہے، یہ قرآن کو شفا دیتا ہے، یہ قرآن تو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس قرآن کے ذریعے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس قرآن کے ذریعے تو بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، اس قرآن کے ذریعے تو مردوں کو قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے، اس قرآن کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پڑھنے سے کھانے میں برکت، کاروبار میں برکت، کام میں برکت، گھر میں برکت۔ اب آپ اندازہ لگائیں اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ جائے تو برکت ہے، جب سارا قرآن پڑھ لیا جائے تو کتنی برکت ہوگی۔ تو اس لیے دوستو اس قرآن سے رشتہ جوڑو، اس قرآن سے رابطہ بناؤ، اس قرآن سے تعلق جوڑو، اس قرآن میں تمہاری رہنمائی ہے۔ لیکن یہ قرآن بھی سمجھ تب آتا ہے جب تمہیں مدینے والے کا عشق نصیب ہو، عاشق رسول بننے کے لیے۔ جیسے آج آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سکھانا ہے تاکہ کل جب تم مر بھی جاؤ تمہاری موت پر یہ خود قرآن پڑھے تمہارے۔ بالکل اسی طرح آج آپ نے اپنے بچوں کو عاشق رسول بھی بنانا ہے، اس کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے۔
قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے مہینے سال لگ جاتے ہیں، لیکن عاشق رسول بننے کے لیے بس آپ نے ارادہ کیا، آپ نے بس میں درود سجائی، آپ نے مدینے والے کو پکارا، اللہ کی رحمت میں تم کو آپ پر آ کر اپنے رحمت کے سائے میں لے جائے۔ اگر آپ کو بڑا آسان طریقہ ہے، اگر آپ 24 گھنٹوں میں اپنی ہر شام کے کچھ لمحے صرف آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ اپنے ہی گھر کے اندر ایک چٹائی بچھا لیں، اس کا نام رکھ لیں دسترخوان درود و سلام۔ اب باپ بھی بیٹھ جائے، بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں، ماں بھی بیٹھ جائے، بیٹے بھی بیٹھ جائیں، بھائی بھی بیٹھ جائیں، بہنیں بھی بیٹھ جائیں، بیٹیاں بہو بھی بیٹھ جائیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے جن 7 درود کی لوریوں میں ان بچوں کو جو مائیں دودھ پلائے گی، وہ دودھ خون میں بدلے گا، لیکن ہر قطرے میں اس کے رسول شامل ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ ہر روز اپنی ہر شام آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے تصور مدینہ کر کے عقیدہ بنا کے ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں، اور یہ آج کا جو پیغام ہے، میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے کلام بہو سنا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی کہنا بھارا۔ وہی بات جو میں کہہ رہا تھا، آپ کو کوئی مشکل بن جائے، کوئی امتحان پڑ جائے، کوئی تکلیف بن جائے، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کر دینا ہے۔ 24,000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں اور پھر دیکھیں غیب سے مدد آ جائے۔ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو پھر 24,000 مرتبہ پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں، پھر چوتھی مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اللہ کی رحمت تمہاری مشکلوں کو ٹال دے گی، آپ کے کام میں برکت ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح بالکل اگر آپ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ، 24 اور 24، اب 24 کو اگر ڈبل کیا جائے، یعنی 1 گھنٹہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف آدھا گھنٹہ کہہ رہا ہوں، تو 48 گھنٹوں میں آپ نے صرف 1 گھنٹہ کیا، یعنی 2 دن رات میں 1 گھنٹہ آپ نے درود پڑھ کے گزارا، آدھا گھنٹہ آج آدھا گھنٹہ کل، تو 1 گھنٹے میں تقریباً آپ 1000 مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اگر گھر کے 10 افراد ہیں تو آپ نے پڑھ لیا 10,000 مرتبہ، آپ پڑھا کتنا؟ 1000 مرتبہ، پڑھا کتنا؟ 500 مرتبہ، بنا کتنا؟ 10,000 یا 5,000، اور ثواب کتنا ملا؟ ہر بندے کو 10,000 کا ثواب ملا۔ اب آپ یہ جمع کرتے رہے، مہینے کے بعد آپ کے پاس جمع ہو جائے گا تقریباً 1.5 لاکھ، تو آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ 1.5 لاکھ۔ اسی طرح آپ کو وہ نمبر مل جائے گا جو لوگ مرکز درود پر ہمیں بھیجتے ہیں، تقریباً روزانہ 35 کروڑ درود ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ اب یہ دیکھو بارش برسی ہے، قطرہ گرا، قطرہ ختم ہو گیا، لیکن اگر قطرے جمع ہو گئے تو پانی اکٹھا ہو گیا۔ اگر یہ قطرے دریا میں گرتے، اگر یہ قطرے سمندر میں گرتے، یہ قطرے ختم نہ ہوتے، دریا بن جاتے، سمندر بن جاتے۔ اب آپ تصور کریں، آپ روز پڑھیں، بھیجتے رہیں، اس مرکز درود پر آپ کو روزانہ 35 کروڑ درود کے نور میں شامل ہونے کا موقع ملے، اور 35 کروڑ
بن گیا، بتائیے جس گھر میں روزانہ کروڑوں کا نور آتا رہے، جس گھر میں کروڑوں کا نور آتا رہے، وہاں اندھیرا رہے گا نہیں، وہاں نحوست رہے گی نہیں، وہاں جن بوجھ رہے گا نہیں، وہاں جادو چلے گا نہیں، وہاں میرے خدا کا یا پھر مصطفیٰ کا ڈیرا ہوگا۔ تو حضرات، خواتین، آپ نے بڑی محبت سے آج کی محفل سجائی ہے، اور یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں ہر عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ چند اس کے اندر ستون ہیں، ان کے اوپر یہ چھت کھڑی ہے، تو ان کے نیچے کچھ ہے، وہ بنیاد ہے، اس چھت کے نیچے، ان پلرز کے نیچے ایک بنیاد ہے، ان پلرز کی وجہ سے چھت کھڑی ہے، اور یہ پلرز اور یہ دیواریں اس بنیاد کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس گھر میں روز گالیاں نکالی جائیں، لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ذرا غور سے سوچیں، اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا پسند نہیں کریں گے۔ فرمایا غیبت کرنا، اس کی پیٹھ کے پیچھے، خاموشی سے سنے سے بولنا نہیں، فرمایا کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا غیبت ہے، اور غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو جب آپ درود پڑھتے ہوں گے تو غیبت والی عادت بھی ختم ہو جائے، جب آپ جھوٹ بولتے ہوں گے تو جھوٹ والی عادت بھی ختم ہو جائے۔ کئی لوگ دکاندار ہمارے سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اچھا بعض اوقات منافع زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج ایک خاندان مجھے ملا، انہوں نے کہا کہ پیسہ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے۔ اب یہ بچی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچی کیا کر رہی ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ پیسے کہاں جائیں گے، یہ مسجد حسین میں جائیں گے، اس کو پتہ ہے یہ پیسے غریبوں پر لگیں گے، یتیموں پر لگیں گے۔ پیری مریدی میں جو آپ نذرانہ پیر صاحب کو دیتے ہیں وہ پیر صاحب کا ہی ہوتا ہے، لیکن میرے باہو کا ہمیں حکم یہی ہے کہ جو محبت سے نذرانہ بھی آئے وہ بھی سرکار کی امت کے یتیموں پر لگانا ہے، جن کا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ ایک یتیم بچے کی حالت ذرا پوچھو سے، وہ کھانے کو ترسلا ہوتا ہے، وہ لباس کے لیے ترسلا ہوتا ہے، وہ تعلیم کے لیے ترسلا ہوتا ہے۔ آپ تو اپنے بچوں کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے جنسی کرایہ پر کر کے اسکول میں پہنچا دیتے ہو، ان کے لیے بیگس خریدتے ہو، ان کے لیے کتابیں خریدتے ہو، ان کی ٹیوشن فیسیں دیتے ہو، اور سب سے بڑی بات ہے روز خرچہ بھی ان کو دیتے ہو، تاکہ وہاں کی دکان پر جب 2 نمبر چیزیں کھانے کو ملے جو بیماری کا سبب بنے، 10 20 50 100 روپے اور ساتھ دیتے ہو۔ تمہیں اپنے بچے سے کتنا پیار ہے، کاش نبی کی امت کے یتیموں سے بھی تمہیں پیار ہو جائے۔ ابھی تمہیں یہ احساس ہو کہ جس کو کھانے کے لیے نہ ملے، جس کو پہننے کے لیے نہ ملے، جس کو زندگی گزارنے کے لیے نہ ملے، اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری امت کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، قیامت کے دن وہ شخص میرے اتنا قریب ہوگا، یوں میرے سرکار نے یہ 2 انگلیاں
ساتھ ملائی. فرمایا وہ شخص جس نے میری امت کے کسی یتیم کو پروان چڑھایا، اس کی مدد کی، اس کا ہاتھ پکڑا، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے قریب ہوگا جیسے یہ میری دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب. ماشاءاللہ آپ عاشق رسول لوگ ہیں، آپ تو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، آپ کو بڑا شوق رہتا ہے پیر صاحب کے ہاتھ چومے جائیں، آپ کو بڑا شوق رہتا ہے میلاد منایا جائے، آپ کو بڑا شوق رہتا ہے محفلیں کی جائیں، آپ کو بڑا شوق رہتا ہے نعت خوانی کی جائے. کاش آپ کے دل میں یہ بھی شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے باقی کاموں میں خرچہ کرنا تو یتیموں پر کیوں نہ خرچ کریں، غریبوں پر کیوں نہ خرچ کریں، مظلوموں پر کیوں نہ خرچ کریں، اور نبی کی امت کی ان لوگوں کو تعلیم کیوں نہ دیں، مدینے والے کا نوکر کیوں نہ بنائیں، مدینے والے کا عاشق کیوں نہ بنائیں، تاکہ یہ بھیک نہ مانگے، تاکہ یہ لوگوں پہ آ کے سوال نہ کریں، تاکہ غریب کو عزت نہ بیچنی پڑے، تاکہ غریب کی عزت پر کوئی حملہ نہ کر سکے، تاکہ کسی یتیم بیٹی کی عزت کی غلامی نہ ہو جائے. آج ضرورت ہے نبی کا میلاد منانے والوں، رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، عاشق رسول کہلانے والوں، بول کر دکھاؤ. زبان ہل سکتی ہے، نہیں ہلا رہے ہیں، ہاتھ ہل سکتا ہے، جھنڈا بن سکتا ہے، ہاتھ جھنڈا جس کا بن سکتا ہے. اتنی سردی تو نہیں ہے جتنی آپ کو لگی ہوئی، چادروں سے باہر نکالو ہاتھ، یہ وہ ہاتھ اوپر کرو اور دیکھیں یار میں دیتا ہوں، میں سو جاؤں، آپ نیچے کریں، جب میں پڑھوں گا تو آپ نے ایسے کہنا میں سو جاؤں، میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے کہتے بولے عام صلی اللہ، کہتے کہتے بولے عام صلی اللہ، کہتے کہتے بولے عام صلی اللہ، کہتے کہتے. تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت تھکے ہوئے، نہیں تھکے ہوئے؟ جو تھکے ہوئے ہاتھ کھڑا کریں، اسی کی ہاتھ کرے گا، یہ سنتے پہ ہم جاگو تاکہ جاگ لگنے، تسبیح پھری تے دل نہ پھرے، کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں پڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمتے نہیں یا حضرت باہو. پڑھ پڑھ کے لیکن آپ کے علاقے میں ابھی بھی دودھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لسی کبھی پی ہے؟ لسی پی ہے؟ بہت سارے جگہوں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا لسی کیا ہوتی ہے، جاگ کا ہی نہیں پتہ جاگ کیا ہوتی ہے. یہی کا نام سنا ہے، یہ جو بازار والا دہی ہے نا، اس میں اتنی جان نہیں ہوتی. جو اصلی گائے بھینس والا دودھ کا دہی بنتا ہے اس میں گھی ملتا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ایک دن میں نے پوچھا جاگ کیسے لگے، کوئی نہیں پتا. میں کہا جاگ فقیرہ جاگ، جاگ فقیرہ جاگ. تو یہ جو جاگ ہے، میں اب آخری بات آپ کو کہوں گا. ایک جگہ میں گیا تو مجھے انہوں نے سوال کیا، یہ اذان کے ساتھ یہ جو آپ لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو صحابہ کرام نے کو بھی نہیں پڑھا تھا. یہ سوال آپ سے بھی کوئی کرتے ہو، کبھی آپ بھی سوچتے ہو. تو میں نے کہا یہ اذان ہے کیا؟ یہ بلاوا ہے. کس چیز کا بلاوا ہے؟ حی علی الصلاۃ، یا اللہ انہوں زبان دے دے. نہیں تو تھوڑی جگہ بدل لیں تو اور والی جگہ سے بٹھا دیں.
توجہ رکھیں کیا سنا حی علی الصلاۃ میں کلا تسی جاتا قاری صاحب اگے آ گئے قاریاں اگے نہیں پیچھے نہیں دیکھتے قاری صاحب آئے بھی لے گئے اکثر قاری لے گئے توجہ ہے حی علی الصلاۃ اذان کیا ہے آؤ نماز کی بلا لیے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ اکبر اور پھر سمجھایا جا رہا ہے ادھر آؤ نماز کی طرف آؤ اذان بلاوا ہے نماز کا تو میں نے کہا نماز میں کیا ہوتا ہے یہ تو بتاؤ بس یہی بات میں نے ختم کر دینی ہے لنگر تیار ہے آپ تیار ہیں لنگر کھانے کے لیے بولو لنگر بھی ہر کسی کو نہیں ملتا آتے ہیں وہی جن کو سرکار تو آزان کیوں دی جاتی ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے نماز کے لیے اصل میں یہ جو ابلیس ہے وہ آپ کو بولنے دیتے ہیں اس نے آپ کے دل پہ کنٹرول کیا ہوا ہے وہ آپ کو اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنے نہیں دیتا بولنے بھی نہیں دیتا محفل میں بھی نہیں آنے دیتا شکتی بھی لگا دیتا ہے اور بھی کیا کیا کرتا رہتا ہے اس لیے شیطان کو اندر سے نکالو تو نماز کے لیے بلاوے کا طریقہ کیا ہے اذان تو آذان بلاوا ہے نماز کا تو نماز میں کیا کیا ہوتا ہے نماز میں نیت کی جاتی ہے اور نیت کیا کی جاتی ہے کہ یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا اللہ تھوڑے جے گھوگے رہ گئے انہوں نے زبان کھول دے یہ حال بھی کیا یاد کرے کہ آج محفل بھی ہوئی تھی دنیا بھی ہوئی بارش نہ ہوتی تو اللہ نہ ہوتی باری تو اللہ کی پسند یہی ہے اس حال کا ہر کونا جو ہے وہ اللہ کے نام سے دمک جائے چمک جائے یہ جو پیسے تمہارے پاس رہے تو شیطان نہیں چھوڑے گا یہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تو شیطان کوئی دنوں کے لیے جو ہو جائے تمہاری جان چھوڑ دے ورنہ پھر اس میں پکڑ لیتے ہیں آپ سنیں ذرا غور سے جب ہم سنتے ہیں نا آذان اللہ سب سے پھر آپ دکان سے اٹھتے کیوں نہیں پھر اللہ کو تو بڑا نہیں نہ سمجھا وہی امام صاحب تھے تو وہ جا رہے تھے راستے میں تو کسی نے پوچھا مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا نماز پڑھانے جا رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ پڑھنے جا رہا ہوں سمجھ نہیں آئی ایک ہے پڑھنا ایک ہے پڑھانا تو پڑھانا بھی بہت بڑا مقام ہے لیکن پڑھنی چاہیے اور ایسی پڑھنی چاہیے گویا کہ اللہ کو دیکھنا تو جب آذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے حی علی الصلاۃ اذان کیا کہہ رہی ہے نماز کی طرف آؤ اب آ گئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اب نیت کر لی اللہ کے لیے تکبیر کہہ لی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے نا اللہ کے لیے پھر کیا پڑھا ثنا اللہ کے لیے پھر سورۃ فاتحہ پڑھی اللہ کے لیے پھر قرآن پڑھا اللہ کے لیے پھر تسبیحات پڑھی اللہ کے لیے اب پہلی رکعت سے آپ پہنچے
دوسری رکعت میں یہ عمل دہراتے دہراتے دودھ بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کی شان بیان کرتے کرتے اب آ گئے آپ دوسری رکعت کے آخری حصے میں. اب آواز آئی ذرا کملی والے کو سلام بھی تو کر دو. تو ہمارا دین باہر سے نہیں آیا, ہمارا دین نماز کے اندر سے آیا. پہلے پڑھایا سلام, پھر کہا اب درود بھی بھیجو. سلام کرنے سے عقیدہ ٹھیک ہو گیا اور درود پڑھنے سے طریقہ ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں درود بھی کون سا پڑھا جاتا ہے؟ نبی پر, نبی کی آل پر, نبی کے جد اعلیٰ پر, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, ان کی آل پر, والدہ اور والد تک بولو نا. تو عقیدہ پر کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایک عورت نبی کے نکاح میں آ جائے, نبی کی زوجہ بن جائے, وہ مومنوں کی ماں بن جاتی ہے. اور جس ماں کے بدن میں نبی کی جاتی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, یہ محفل اس لیے کی جاتی کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس لیے ہم نماز کے اندر جو درود پڑھتے ہیں نا, عام طور پر آپ دیکھو گے چھوٹے درود بھی ہیں اور ایک ایسا درود بھی ہے جس میں سلام بھی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس میں درود بھی ہے, سلام بھی ہے. لیکن نماز کے اندر سلام پہلے ہے تاکہ عقیدہ صحیح ہو جائے. ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سے سنے. یہ میری جو تقریر ہے نا, یہ 10-20 ہزار کے بننے والی ہے, لیکن میں آپ میں سے ہر شخص کو 1000 سمجھ رہا ہوں. جس کا مطلب کہ یہ کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگ بیٹھے. کیونکہ آپ خود نہیں ہے, سرکار نے بلایا. آج تو آپ کی شان بھی بڑھ گئی ہے. آج تو آپ سچی توبہ کر کے جائیں گے. جب اسلام بھی نماز میں ہے, جب اللہ کی رضا ہی نماز میں ہے. ارے بھائی جب تم نماز پڑھتے ہو نا, تو نماز سے پہلے تمہیں وضو کرنا پڑتا ہے. تاجدار نے فرمایا جس نے وضو کیا صحیح طریقے سے کیا, اہتمام سے کیا, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک, اس وضو کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل گئے. جب بھی آپ نے نماز پڑھی, جب بھی آپ نے وضو کیا, آپ کے چہرے چمکیں گے, پاؤں چمکیں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جیسے ستارے آسمان پر جگمگ کرتے دور سے نظر آ جاتے ہیں. فرمایا میرے امتیوں کے چہرے نور بن جائیں گے, نور بن جائیں گے, نور بن جائیں گے. دور سے دیکھ کر جگمگ کرتے ان ستاروں کو دیکھ کر میں اللہ سے عرض کروں گا, مولا یہ سارے امتی میرے ہیں. بادرو کیا ہوتی ہے؟ روح تو ہو گئی, تو بادرو کیا ہوتی ہے؟ یہ جو نماز ہے نا, روح کو پاک کر دیتی ہے تو وہ بدرو نہیں جاتی. خطرہ یہی ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی روحیں بدروحیں نہ بن جائیں. وجہ سے کرو خدا کی بندو,
بیویوں تم ڈرو، اپنے بچوں کے سامنے نماز مت چھوڑو۔ اگر تمہارے عمل کی خرابی کی وجہ سے بچوں کو نماز نصیب نہ ہوئی، اب ایک حافظ قرآن بچہ ہو، نمازی بچہ ہو، قاری بچہ ہو، کل جب وہ نماز پڑھے گا اس ماں کو فائدہ پہنچے گا، اس باپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے اب آخری بات کرنے لگا ہوں، آپ 21 جنوری کو دربار شریف پر آئے، سرکار بہت سچی ہے، اور مسجد حسین کی زیارت کریں۔ ابھی بھی ایک جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مسجد حسین کی، کہ وہاں یہ جو بھی آپ نے نذرانہ رکھا ہے نا، اچھا ہمارے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، پیٹرول بھی اکثر ہمیں خود ڈالنا پڑتا، چاہے 10-20 ہزار کا بھی خرچہ ہو جائے، کبھی کبھی کوئی سمجھدار بندہ سوچ لے کہ یار یہ روز پیٹرول ڈالتے ہیں کہ ہم ڈلواتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ لوگوں کو ہدایت دے۔ اب یہ جو آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں، ان سے بھی میری گاڑی کا پیٹرول نہیں پورا ہوتا، لیکن یہ امانت ہے۔ آپ پیر صاحب کو نذرانہ دے رہے ہیں، پیر صاحب کو نذرانہ نہیں چاہیے، آپ کے دل کا جذبہ چاہیے، آپ کی محبت کا گل چاہیے۔ تو آپ آئیں دربار شریف کی زیارت کریں۔ جب بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو ہم نہیں ہوتے، جب ہم ہوتے ہیں تو وہ نہیں آتے۔ اس لیے آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، 21 جنوری کو اس ممالک کا سرکار کا ہوگا، تو آپ ضرور آئیں، اپنی آنکھوں سے آ کر مسجد حسین کی زیارت کریں، اور ایک جھلک ابھی دیکھ لیں۔ مسجد حسین تقریباً 25 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے۔